بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں نے جو کچھ کہا تھا تو وہ اردو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم اگر غور کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتاً وسطاً کہا ہے۔ لفظ وسط یہ مصدر ہے اور یہ ہماری ایک تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اور ہم سے ایک اللہ تعالیٰ ایک توقع رکھ رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں کہ آپ ایسی امت نہیں ہے دوسری امتوں کی طرح، آپ امتاً وسطاً ہے۔ یہ ایک مصدر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اعتدال والی امت ہوں گے آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیلنسنگ، یعنی آپ میں بیلنسنگ ہوگی۔ دنیا آپ کے متعلق سوچے تو آپ اپنی ذات میں، اپنی ڈیفینیشن میں وہ امتاً وسطاً ہوں گے، یعنی آپ کا کردار اس میں جو ہے اعتدال ہوگا، آپ کی سوچ میں اعتدال ہوگا، آپ کے کردار میں اعتدال ہوگا، آپ کے ایمان میں اعتدال ہوگا، ہر چیز یعنی بیلنسنگ کا کنسیپٹ ہوگا۔ دنیا جب آپ کے متعلق سوچے تو وہ اعتدال کا سوچے، اور اعتدال کا کنسیپٹ یہ ہم میزان کے کنسیپٹ سے بھی جوڑ سکتے ہیں، ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ قرآن مجید ہماری توجہ اس طرف لانا چاہتا ہے کہ اس آسمان کو دیکھیں، اس میں آپ کو جول دکھائی نظر نہیں دے رہا، بالکل پرفیکٹ طریقے سے میزان، بالکل ایک سکیل پہ، ایک میزان پہ یہ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی خرابی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس پیمانے میں آپ کمی بیشی نہ کریں، اس میں خرابی پیدا نہ کریں، اس میں گڑبڑ آپ پیدا نہ کریں۔ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ناپ تول میں کمی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان اور زمین بالکل پرفیکٹ طریقے سے میزان پہ، اسکیل پہ بنائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر امت مسلمہ کا وجود بھی یہ میزان پر قائم ہو، اعتدال پر قائم ہو۔ ہم اگر دیکھیں، ہم سے پہلے بھی ایک امت گزر چکی ہے، وہ ایک مسلم امت تھی، بنی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات سورہ بقرہ میں کر رہے ہیں، اور بیچ پہ پھر ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کو کتاب جب دی گئی تو صدیاں گزر گئیں، ہمیں بھی جو کتاب دی گئی ہے تو صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں مشترکہ ہے۔ قرآن پھر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا مقام دیا تھا، ان کو فضیلت دی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو کتابیں دی گئی تو ان کتابوں کو انہوں نے قائم نہیں رکھا اور اپنے اندر اختلاف پیدا کیا، اور اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ جب علم آ گیا اور سمجھ آ گئی، اور تو وہ اتحاد ان میں جو تھا وہ پارا پارا ہو گیا، اور فرقوں کی شکل میں وہ بٹ گئے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے بغین، اس کو کہتے ہیں مفعول لأجلہ، یعنی کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے، ریزن کیا ہے، بغین بینہم، حسد اور الطلب والکسوب، یعنی ان میں یہ چیز تھی کہ مذہب کو ایک انڈسٹری کی شکل انہوں نے دے رکھی تھی، مذہب کو انہوں نے انتشار کا ذریعہ بنایا، حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے تھے، وہی ربانی میں وہ حرام و حرام کو نہیں ڈھونڈتے تھے، اپنی طرف سے فتوے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک وعدہ میں نے یہ لیا تھا ان سے کہ آپ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ انسان کی عزت کریں گے، مخلوق ہے، غیر معمولی مخلوق ہے، تو خون بہانا یہ حرام ہوگا، خون آپ نہیں بہائیں گے، اور ایک دوسروں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، جلا وطن نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے، وطن سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وانتم تشہدون، اور تم پھر اس بات کی گواہی دینے والے بھی بن گئے کہ ہاں ہم یہ اقرار بھی کرتے ہیں اور گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں، ہم خون بھی نہیں بہائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو، اپنے ساتھیوں کو گھروں سے بھی نہیں نکالیں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے پہلے گزر چکے، یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ تھے کہ اس وعدے سے آپ نے انحراف کیا، اور کیا آپ نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، اور وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالنا شروع کر دیا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور جب ایک گروہ دوسرے گروہ کو نکالنا چاہ رہا تھا تو آپ نے ان کی مدد بھی کی،
یہ کام آپ نے کیے، یعنی ایک فساد آپ نے برپا کیا، آپ سے جو وعدے لیے گئے آپ نے ان وعدوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین لیا، یہ لے لیا، ان کی بڑی فضیلت رکھی تھی، بڑا مقام دیا تھا، کتابیں ان میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام میں نے لے لیا ان سے کیونکہ انہوں نے وعدوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر کمنٹ کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے انجیل اور جو چیزیں، جو احکامات ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں ان کو قائم کرتے، ان احکامات پر عمل کرتے، تو زمین سے بھی رزق پاتے اور آسمان سے بھی رزق پاتے، یعنی امن کی کیفیت ہوتی۔ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے وہ منصب لے لیا گیا، اور یہ گفتگو جب ہو رہی ہے پھر ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ ہمارا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم گنوا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان جیسے نہ بننا۔ انہوں نے انجیل کو قائم نہیں کیا، تورات کو قائم نہیں کیا، اور جو احکامات ان کی طرف نازل کیے گئے ان کو قائم نہیں کیا۔ کہیں تم ایسا نہ کر بیٹھو، تم تو امتاً وسطا ہو، تم نے شہادت پیش کرنی ہے دنیا پر، لوگوں پر، تو تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، ان کے راستے اور ان کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ انہوں نے خود کو بھی برباد کیا، دوسروں کو بھی برباد کیا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ لہٰذا ہم نے دنیا پر شہادت پیش کرنی ہے۔ یہ شہادت توحید کی شہادت ہے، یہ شہادت کریکٹر کی شہادت ہے، یہ شہادت ایمان کی، کردار کی، شخصیت کی۔ ہم کیسے شہادت پیش کریں گے؟ فساد میں ہم مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات چیک کریں، تعلقات کیسے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ امتی مسلمہ کے متعلق وہ سوچے تو وہ محبت کا سوچے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جب ہمارا سوچے تو وہ کردار کا سوچے، وہ توحید کا سوچے، وہ اخلاق کا سوچے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یعنی کس صورت میں وہ مجھے دیکھ کر وہ ایمان قبول کر لے؟ کیسے، کس طرح؟ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے، میں زنا کرتا ہوں، پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے، چوری میں کرتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں۔ یعنی کون سی وہ برائی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ ہر وہ برائی مجھ میں موجود ہے، تو کس صورت میں شہادت پیش کروں گا؟ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کے متعلق سوچے تو کردار کا سوچے، اخلاق کا سوچے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا اگر ایسا ہم نہیں کریں گے، ہم شہادت نہیں پیش کریں گے، کردار کی شہادت، یعنی ہم ان کو متاثر نہیں کریں گے، دین کی طرف کیسے مائل ہوں گے وہ ہماری طرف؟ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ تو بڑی زبردست ڈیوٹی انہوں نے کر دی ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اگر ہم نے یہ ڈیوٹی صحیح طرح سے نہیں کی تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ غیر مسلم دنیا مسلمانوں کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف ایک کیس دائر کرے کہ میں کیسے مسلمان ہو جاتا، ان کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاتا، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جو حرام کا کام کرتے ہیں، یہ جن کی توحید ٹھیک نہیں ہے، یہ جو قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے اندر کا جو فساد ہے، اس کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں، تو عین ممکن ہے قابل قبول عذر وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے کہ وہ ہمارے خلاف کیس دائر کریں کہ میں ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ شہادت پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اس شہادت پر، اس گواہی پر ہم پورے اتر آئیں۔ اب ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے حساب کتاب کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجرت کی تھی، بالکل جس طرح ہم ہجرت کر جاتے ہیں نا، اپنا پورا سامان دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی بالکل شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم ایسے پڑھتے جاتے ہیں، ختم قرآن ہے جی، آج یہ پروگرام ہے، آج وہ پروگرام ہے، لیکن اس میں جو احکامات ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے، ہم ترجمے سے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو ہم شہادت کیا دیں گے پوری دنیا پر اور اقوام عالم پر؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انہوں نے ہم سے پہلے جو امت تھی انہوں نے تورات اور انجیل اور جو احکامات نازل ہوئی تھی اس کو قائم نہیں کیا، تو احکامات ہم کیسے قائم کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم صرف ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو قائم کریں، اس میں جو احکامات ہیں اس کو سیکھیں، تبھی جا کر ہم امتاً وسطاً بنیں گے اور ہم شہادت پیش کریں گے پوری دنیا پر، پوری دنیا کے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور دنیا پر شہادت پیش کریں۔ وہ شہادت توحید کی شہادت ہوگی، وہ شہادت کریکٹر کی شہادت ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔